بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے گروپ انشورنس 2026 کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے۔ خاص طور پر یہ جانیں گے کہ ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم ملنے کی تجویز کہاں تک پہنچی، 2026 کے امینڈمنٹ بل میں کیا کہا گیا ہے اور کیا یہ فیصلہ حتمی طور پر منظور ہو چکا ہے یا ابھی زیر غور ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنی پوری صورتحال آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، گروپ انشورنس کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گروپ انشورنس اصل میں کیا ہے۔ واقعی سرکاری ملازمین کے لیے فیڈرل امپلائیز بینیولنٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورنس ایکٹ 1969 کے تحت گروپ انشورنس کا نظام موجود ہے۔ اس کا مقصد صرف ملازم کی تنخواہ سے رقم وصول کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک باقاعدہ ویلفیئر اور انشورنس میکنزم ہے۔ قانون کے تحت ملازمین سے گروپ انشورنس کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے وہ وصول کیا جاتا ہے اور یہ رقم جو ہے فیڈرل امپلائیز انشورنس فنڈ میں جمع ہوتی ہے۔ اس فنڈ سے مقررہ حالات میں ملازمین یا اس کے خاندان کو مختلف بینیفٹس فراہم کیے جاتے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ گروپ انشورنس ہر ملازم کا ایک الگ ذاتی سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک کلیکٹیو ویلفیئر ارینجمنٹ ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اب آتے ہیں اس معاملے کے اصل سوال کی طرف۔ ایک سرکاری ملازم کئی سال تک اپنی سروس مکمل کرتا ہے، اس دوران گروپ انشورنس کی مد میں کنٹریبیوشن بھی ادا کرتا ہے۔ اگر بس بدقسمتی سے ملازم دوران سروس فوت ہو جائے تو قانون اور مقررہ قواعد کے مطابق اس کے اہل خانہ کے لیے بینیفٹس کا نظام موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جو ملازم اپنی پوری سروس مکمل کر کے ریٹائر ہو جائے اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس سوال کو لے کے سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کی جانب سے کافی عرصے سے یہ مطالبہ سامنے آتا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت بھی انہیں کوئی مناسب مالی بینیفٹ دیا جانا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں بھی اس مسئلے پر بحث ہو چکی ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق واقعی ملازمین گروپ انشورنس فنڈ میں کنٹریبیوشن دیتے ہیں، جبکہ دوران سروس وفات کی صورت میں مقررہ ریٹس کے مطابق جو اہل خانہ کو دیا جاتا ہے ٹوٹل کرنے کے بعد۔ اس طرح بعض جو کوالیفائنگ حالات، مثلا انویلڈ ریٹائرمنٹ کے لیے بھی لم سم بینیفٹس کا جو قانونی فریم ورک موجود ہے، ریٹائرمنٹ پر رقم دینے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر ملازمین ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم یا بینیفٹس کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ملازمین کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ایک شخص اپنی پوری سرکاری نوکری مکمل کرتا ہے، سالہ سال کنٹریبیوشن دیتا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی مالی ضروریات جو ہے ظاہر مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ان کا مطالبہ ہے کہ گروپ انشورنس اسکیم میں ایسی تبدیلی کی جائے جس کے تحت ملازم کو ریٹائرمنٹ کے وقت بھی مالی فائدہ حاصل ہو سکے۔ یہ معاملہ صرف ملازمین کی تنظیموں یا سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہا، بلکہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ 2025 میں قومی اسمبلی کی متعلقہ کمیٹی نے بینیولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس فنڈ کی جو ایکچوئل ہے اسٹڈی مکمل کرنے کی ہدایات بھی دی تھی، اور اس ڈسکشن میں یہ موقف بھی سامنے آیا تھا کہ ملازمین کو مالی بینیفٹ صرف موت کی صورت میں نہیں بلکہ ریٹائرمنٹ کے موقع پر بھی ملنے چاہیے۔ تو اب آتے ہیں 2026 کی اہم پیش رفت کی طرف۔ ناظرین، اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ 2026 میں فیڈرل امپلائیز بینیفٹ جو بینیولنٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورنس ہے امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا تھا، اور اس بل کے مطابق یہ آفیشیل ریکارڈ کے جو سینٹ نے پیش کیا تھا، سینیٹر سمینا ممتاز نے فیڈرل امپلائیز کا، اور اس کا تعلق جو تھا بینیولنٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورنس ایکٹ 1969 اور 18 اور 13 سیکشن سے امینڈڈ تھا۔ یہ اس تجویز کا اہم پہلو یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت اپنی کنٹریبیوٹری جو اماؤنٹ ہے حاصل کرنے کا آپشن دیا جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ ملازم اپنی جو کنٹریبیوشن ہے کو اپنے خاندان کے لیے بینیفٹس کے لیے اسکیم میں برقرار رکھ سکے۔ یہی وہ تجویز ہے جس کی وجہ سے گروپ انشورنس کا مسئلہ 2026 میں جو ہے دوبارہ زیادہ اہم ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک بات غور سے سمجھنا ضروری ہے کہ بل کا قانون بن جانا یا دونوں بل کا پیش ہو جانا، دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ 7 جولائی 2026 کو جو اہم پیش رفت ہوئی اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو اس معاملے کی جو تازہ ترین پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے 7 جولائی 2026 کو سینٹ اسٹینڈنگ جو کمیٹی ہے آن کیبنٹ سیکریٹریٹ، اس کے اجلاس میں فیڈرل امپلائیز بینیفٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورنس امینڈمنٹ بل 2026 پر غور کیا گیا، اور کمیٹی کے سامنے بنیادی تجویز جو ہے وہ دی گئی کہ سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ پر اپنی کنٹریبیوٹری جو اماؤنٹ ہے لینے کا اختیار دیا جائے، یا اپنی کنٹریبیوشن کو خاندان کے بینیفٹس کے لیے برقرار رکھ سکیں۔ لیکن جو گورنمنٹ آفیشیلز کی جانب سے اس تجویز میں بعض تحفظات بھی سامنے آئے۔ حکام نے فائنینشیل جو مسائل ہیں ان کا حوالہ دیا، بتایا کہ موجودہ گروپ انشورنس اسکیم بنیادی طور پر ڈیسیز یا گورنمنٹ امپلائیز کے خاندانوں کے لیے جو سپورٹنگ میکنزم کے طور پر کام کرتی ہے۔ یعنی اس وقت حکومت جو ہے امینڈڈ پرپوزل کے درمیان مزید ڈسکشن پر غور و فکر کی ضرورت وہاں پہ موجود ہے۔ تو کیا گروپ انشورنس بل منظور ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ یہاں ناظرین خاص طور پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ خبر نظر آئے کہ گروپ انشورنس کی رقم ریٹائرمنٹ پہ ملنے کی منظوری ہوگی تو فوراً اس کو فائنل ڈیسیژن نہ سمجھیں، کیونکہ سینٹ کے آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 2026 کا بل ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے کیبنٹ سیکریٹریٹ کی، اس کے پاس پینڈنگ موجود ہے۔
7 جولائی کے اجلاس میں کمیٹی کے معاملے کا مزید تفصیلی جائزہ لینے کے لیے سب کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت دی گئی، جبکہ فیڈرل جو امپلائیز بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس کو بل کے موور کے ساتھ جو پریکٹیکل اور جو کنسٹرکٹیو ریفارمز پر کام کرنے کو بھی کہا گیا۔ لہٰذا اس وقت درست بات یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ پر گروپ انشورنس کی رقم کی ادائیگی کا معاملہ زیر غور ہے، لیکن اسے ابھی تک سرکاری ملازمین کے لیے فائنل اپروو پیمنٹ جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو کیا موجودہ نظام میں ملازمین کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا؟ یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ گروپ انشورنس کے تحت ملازمین کو کوئی بینیفٹ حاصل نہیں۔ موجودہ جو وفاقی گروپ انشورنس فریم ورک میں مختلف کوالیفائنگ حالات کے لیے بینیفٹس موجود ہیں۔ مثلاً اگر کوئی ملازم دوران سروس فوت ہو جائے تو پرسکرائبڈ رول کے مطابق اس کے اہل خانہ کو بینیفٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انویلڈ ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی لم سم گرانٹ کا قانونی فریم ورک موجود ہے۔ اس کے علاوہ گروپ انشورنس فنڈ سے سیونگ اور جو ریٹائرڈ امپلائیز اور جو ڈیسیز امپلائیز کے خاندانوں کے لیے بھی بعض بینیفٹس فراہم کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اصل بحث یہ نہیں ہے کہ گروپ انشورنس میں بینیفٹس موجود ہیں، یعنی اصل سوال یہ ہے کہ عام ریٹائرمنٹ کی صورت میں بھی ملازم کو اس کی جو کنٹریبیوٹری اماؤنٹ ہے یا کوئی مقررہ ریٹائرمنٹ بینیفٹ ہے وہ دیا جائے گا، اور یہی بنیادی مسئلہ جو ہے امینڈمنٹ پروپوزل میں اہمیت رکھتا ہے۔ وفاقی اور صوبائی ملازمین کے لیے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس چیز کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز اور جو پروویژنل گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے رولز ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ وفاقی ملازمین کے معاملے میں فیڈرل امپلائیز بینوولنٹ فنڈ ایکٹ جو ہے گروپ انشورنس ایکٹ 1969 بنیادی فریم ورک ہے، جبکہ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ملازمین کے لیے متعلقہ صوبے کے اپنے جو رولز، لاز اور نوٹیفیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وفاقی ملازمین کے لیے پیش کیے گئے اس بل کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا نہیں چاہیے کہ ہر صوبے کے ملازم کو بھی یہی رول ان پر خود بخود جو ہے لاگو ہو جائے گا۔ اگر آپ پروویژنل گورنمنٹ امپلائیز ہیں تو آپ متعلقہ صوبے کے قانون اور آفیشیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ریٹائرڈ ملازمین ہیں، ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، سب سے پہلے غیر متعلقہ جو واٹس ایپ پوسٹ یا فیس بک میسیجز یا سوشل میڈیا خبریں ہوتے ہیں ان پہ انحصار نہ کریں۔ خاص طور پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں تاریخ تک فارم جمع نہ کیا تو گروپ انشورنس ختم ہو جائے گی، یا تمام پینشنرز کے اکاؤنٹ میں گروپ انشورنس کی رقم جو ہے آنا شروع ہو گئی ہے، تو ایسی خبر کی پہلے تصدیق ضرور کریں، کیونکہ جب تک متعلقہ قانون سازی مکمل نہ ہو اور اس کے بعد باقاعدہ آفیشیل نوٹیفیکیشن یا امپلیمنٹیشن آرڈر جاری نہ کیا جائے تو پیمنٹ پروسیجر کے بارے میں حتمی دعویٰ کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، گروپ انشورنس 2026 کا معاملہ یقیناً اہم پیش رفت کے مرحلے میں ہے، خاص طور پہ ان ملازمین کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے وقت بھی انہیں اپنی کنٹریبیوشن کے حوالے سے مالی بینیفٹس مل سکے، لیکن ابھی اسے تمام سرکاری ملازمین کے لیے حتمی جو ہے پیمنٹ ڈیسیجن کہنا درست نہیں ہوگا۔ ابھی قانونی مراحل سے گزر کر امینڈمنٹ بل جو ہے جار دیا گیا ہے، اس لیے اب اس سب کی نظر اسی بل کے اوپر ہے، اسی پر بات ہو رہی ہے کہ معاملہ آگے کس مرحلے تک پہنچتا ہے، آخر میں کیا فیصلہ سامنے آئے گا۔ اگر اس حوالے سے کوئی نئی آفیشیل نوٹیفیکیشن یا اہم پیش رفت سامنے آتی ہے تو ہم آپ کو اس کی مستند معلومات ضرور فراہم کریں گے، لیکن ابھی تک کے لیے یہ اتنا ہی کہ اس کے اوپر کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا۔ امینڈڈ بل جو ہے وہ ابھی تک اپروول کے لیے پڑا ہوا ہے، قانون سازی لیجسلیشن کے معاملے پر اٹکا ہوا ہے، جیسے وہ حل ہوگا تو انشاءاللہ اس مسئلے کا کوئی بہتر سولوشن نکل آئے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا نیو چینل ہے، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔